محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں آج سورہ بقرہ کے 4 آیات کریمہ 87 نمبر سے 90 تک کی تلاوت، ان کا ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پائے در پائے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی اور روح پاک سے اس کی تائید کی۔ تو جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جس کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا، تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو مار ڈالا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دل بند ہیں، نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب آئی اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب جو سچا کرنے والی ہے، اس کو جو ان کے پاس ہے، اور وہ پہلے سے منکروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہِینٌ۔ کیسی بری ہے وہ چیز جسے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا کہ وہ انکار کر رہے ہیں اللہ کے اتارے ہوئے کلام کا، اس ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارے، پس وہ غصہ پر غصہ کما کر لائے، اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ان آیات بینات کی تفسیر یہ ہے: تورات اللہ کی کتاب تھی جو بنی اسرائیل پر اتری، مگر دھیرے دھیرے تورات کی حیثیت ان کے یہاں قومی تبرک کی ہو گئی۔ قومی عظمت
اور نجات کی علامت کے طور پر اب بھی وہ اس کو سینے سے لگائے ہوئے تھے، مگر رہنما کتاب کے مقام سے اس کو انہوں نے ہٹا دیا تھا، یعنی یہود نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بار بار ان کے درمیان انبیاء اٹھے، مثلاً یوشع نبی، داود نبی، زکریا نبی، یحییٰ نبی وغیرہ۔ ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ تمام انبیاء ان کو یہ نصیحت دینے کے لیے آئے کہ خدائی تعلیمات کو اپنی عملی زندگیوں میں شامل کرو، مگر تورات کے تقدس پر ایمان رکھنے کے باوجود یہ آواز ان کے لیے تمام آوازوں سے زیادہ ناقابل برداشت ثابت ہوئی۔ وہ خدا کے نبیوں کو نبی ماننے سے انکار کرتے، حتیٰ کہ ان کو قتل کر ڈالتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تورات کے نام پر وہ جس زندگی کو اختیار کیے ہوئے تھے وہ حقیقتاً نفسانیت اور دنیا پرستی کی ایک زندگی تھی، جس کے اوپر انہوں نے خدا کی کتاب کا لیبل لگایا تھا۔ خدا کے نبی جب بے آمیز حق کی دعوت پیش کرتے تو ان کو نظر آتا کہ یہ دعوت ان کی مذہبی حیثیت کی نفی کر رہی ہے۔ اب ان کے اندر گھمنڈ کی نفسیات جاگ اٹھی۔ وہ نبیوں کے اعتراف کے بجائے ان کو ختم کرنے کے درپے ہو جاتے۔ یہی معاملہ قدیم عرب کے یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ وہ اپنی کتابوں میں آخری رسول کی پیش گوئی کو دیکھ کر کہتے کہ جب وہ نبی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر کافروں اور مشرکوں کو زیر کریں گے، مگر ان کی یہ بات محض ایک جھوٹی تقریر تھی جو اپنے کو مذہب کا پاسبان ظاہر کرنے کے لیے وہ کرتے تھے۔ چنانچہ وہ نبی آیا تو ان کی حقیقت کھل گئی۔ ان کے جاہلی تعصبات اپنے گروہ سے باہر کے ایک نبی کا اعتراف کرنے میں رکاوٹ بن گئے۔ ان کے جاہلی تعصبات اپنے گروہ سے باہر کے ایک نبی کا اعتراف کرنے میں رکاوٹ بن گئے۔ قرآن میں آپ کی صداقت کے بارے میں جو واضح دلائل دیے جا رہے تھے ان کے جواب سے وہ عاجز تھے، اس لیے وہ کہنے لگے کہ تمہاری ظاہر فریب باتوں سے متاثر ہو کر ہم اپنے اسلاف کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وباللہ توفیق۔